7 نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ اولم يتفکر فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون۔ الروم 7-8۔ جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ جل شانہ نے پیدا نہ کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق اور ایک مقرر میعاد سے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب جل جلالہ سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ الانبیاء 21۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ پھر فرماتے ہیں اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ۔ سورۃ توبہ۔ کیا تم دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں مطمئن ہو گئے؟ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے نہایت تھوڑی سی ہے، تھوڑی ہے، نہایت تھوڑی ہے۔ حدیث مبارک ہے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ، میرا دل نفاق سے اور عمل دکھاوے سے اور زبان جھوٹ سے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آپ ہی اور زبان جھوٹ سے اور آنکھ خیانت سے صاف رکھ۔ آپ ہی آنکھ کی خیانت اور جو دل میں ہے وہ جانتے ہیں۔ مشکات۔ تصوف حال ہے، اس سے کان کے دائرے میں لانا
خالص علمی عمل ہے، صوفیانہ احوال و واردات کی ترجمانی کے لیے لفظ اور عبارت کی نارسائی ہر دور میں محسوس کی جاتی رہی ہے۔ تاہم تیسری صدی ہجری میں جب تصوف کی تجدید کی ضرورت پیش آئی تو زبان و قلم کا استعمال ایک امر ناگزیر تھا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ 295 ہجری اور 907 عیسوی کا یہ قول ہے۔ صوفیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح کو صاف کیا، پس وہ اللہ کے حضور صف اول میں ہو گئے۔ شیخ بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ 227 ہجری 841 عیسوی کا قول ہے، صوفی وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے 561 ہجری 1166 ہجری عیسوی 561 ہجری اور 666 عیسوی میں فرماتے ہیں، وہ بندہ جسے حق نے صاف کیا۔ بعض علماء کا دعویٰ ہے کہ صوفی کی اصل صفہ ہے۔ صفہ پیش دالان یا چبوترا کو کہتے ہیں۔ حیدر رسالت کے جو لوگ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبی کے شمالی کنارے پر قیام کرتے تھے، انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ یہ وہ صحابی تھے جن کے پاس فقر و توکل کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ الانعام 52۔ ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ شیخ صاحب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ 632 ہجری اور 1334 کا خیال بھی یہی ہے کہ آیات بالا اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رقم دراز ہے۔ صوفیہ 100 سے منسوب ہے کیونکہ زیدوں کا لباس اکثر یہی ہوتا ہے۔ شیخ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نقل کی ہے، تم صوف کا لباس لازم پکڑو، قلوب میں ایمان کی حلاوت پاؤ گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مرثیہ کہا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صوف کا لباس دینے تک فرمایا، گدھے پر سوار ہوئے اور پیچھے سواری پر دوسرے کو بٹھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہنانا ہنانا جیسے خشک درخت کا تھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں ہوتا ہے تو امت کیوں نہ روئے۔ صوفیہ کے مطابق حضرت بخشی رحمۃ اللہ علیہ 110 ہجری میں اور 738 کہتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، سب کے سب صوف پہ ملبوس تھے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 270 میں ہجری اور 910 عیسوی کا قول ہے. تصوف 8 خصائل پر مبنی ہے: سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، الغربت یعنی قوالی پن، سوف پہننا، سیاحت اور فقر. سخاوت ابراہیم علیہ السلام، رضا حضرت اسحاق علیہ السلام، صبر حضرت ایوب علیہ السلام، اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام، غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام، سوف کا پہننا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور فقر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوانہ. حضرت نقشبندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 204 820 عیسوی میں صوفیہ کے ساتھ رہا، مگر ان سے صرف 2 ایک روایت میں 3 باتیں سیکھی. ایک یہ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وقت تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹے گی. دوسری بات صوفیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے تو وہ تمہیں باطل میں مشغول کرے گا. اور تیسرا قول یہ تھا کہ ادب نہ ہونا ہی بچاؤ ہے. جیسے میں پیدا ہی نہیں ہوتا. انگریزی کا مقولہ ہے کہ نفس کو خوش رکھنے کے لیے ٹو کل دا ٹائم، ہمارا مقولہ ہے جو دم خالی سو دم کافر، یعنی ہر وقت ذکر کرو. زندگی کے مقاصد صرف 3 ہیں: ذکر حق، فکر حق، رضا حق، یا اسماء اللہ، صفات اللہ اور افعال اللہ. اسی سے اپنے مالک کو آپ پہچانیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ 58 ہجری سے 70 عیسوی سے فرمایا کہ کپڑے کو ضائع مت کرو جب تک اس نے پیوند نہ لگا. ایک دفعہ چند صحابہ مال غنیمت لائے اور لباس تبدیل کر کے حضور حضرت عمر سے ملے. انہوں نے ناگواری ظاہر کی. جب عبداللہ بن عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لباس میں ملو. چنانچہ انہوں نے وہی پرانا لباس پہنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھی طرح ملے اور مال غنیمت تقسیم فرمایا. صحابہ نے رضی اللہ عنہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ سے بتایا کہ اب ہماری عادت اچھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ دیں کہ بغیر پیوند کے کپڑے پہن دیں. جب ان کو بتایا گیا تو فرمایا اے ستیہ، تم نے مجھے نہیں بتایا کہ ایک دفعہ چمڑے کا لحاف دورہ کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو اٹھ نہ سکے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کو معلوم ہے کہ حضور صاحب سے 2 وقت حضور صاحب نے 2 وقت پیٹ بھر کر گندم کی روٹی کھائی. مجھے اس پیوند والے لباس میں اپنے ساتھیوں سے ملنے دو کہ حضور صاحب کے لباس میں 11 پیوند، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لباس میں 12 پیوند اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لباس میں 13 پیوند. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولانا وسیع اللہ فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے جس سے
سعادت ابدی کے اصول کی خاطر تزکیہ نفوس، تزکیہ اخلاق اور ظاہر و باطن بنانے کے یعنی اس کی اصلاح کے احوال جانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں درویش، خاصان خدا، دوستان خدا، مردان خدا، اہل نظر، اہل دل یعنی اہل محبت، اہل صفا، اہل طریقت اور ارباب حال، ارباب باطن اور باب اصلاح اور انبیاء کرام اور صدق کرام اور سالکین اور محققین اور رفاع اسیاء احیاء ابرار بھی کہا جاتا ہے۔ مطالعہ تصوف صفحہ نمبر 3، ڈاکٹر غلام قادر لو۔ امن، محبت، عدل و اخوت، وحدت کا پرچار کر، انسانوں کی اس نگری نے انسانوں سے پیار کر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ مِنَ الْهَوَىٰ فَإِنَّكَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ النَّاجِيَةُ۔ جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک رکھا، بس بے شک بہشت ہی اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے پر بزرگی اور برتری دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، رجانا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، اب ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد یعنی اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری باری ہے، کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ایک صورتوں میں فرمایا جا رہا ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بندے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، تو ان کا کام کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں لڑے تو مارے اور مرے۔ اس کے دل کرم پر سچا وعدہ توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ کون کا پورا کرنا کون ہے؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اسے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیعت ایک اہم سنت ہے اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ بیعت عقد کو کہتے ہیں، عہد کو کہتے ہیں، بیعت خلافت خاص و عام، پھر بیعت حلف وفاداری، جس طرح ہمارے چاروں پانچوں خلفاء یعنی بمائے حضرت اسد رضی اللہ عنہ کے جو طریقے ہوئے ہیں وہ اللہ ہوگا۔ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی دیں تو یہ جان بھی اسی کی ہے، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولایت کی تاکید، ولایت اس قرب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
وہ معکم اینما کنتم، یعنی اس کی طرف، یعنی ہم اس کی طرف اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب، اور اس زیادہ قرب کی وجہ سے وہ ہمیں دکھائی دے دو. جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یہ قرب عام تھا، اس کے لائل خاص قرب خاص ہے، جو خاص آدمی فرشتوں کے ساتھ ہے. اس کو ولایت کہتے ہیں. اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المتقین، ان اللہ مع الصابرین الذین آمنوا اشد من اللہ. اللہ اکبر. یہاں پہ آ جاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. حدیث قدسی ہے، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، یعنی میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے سے نزدیک حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست کر دیتا. اللہ اکبر. پھر اس میں کافی ساری باتیں ہیں کہ طلب طریقت واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اور اسی طرح سے اور کئی دلائل ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تاکید تم نے سب سے زیادہ تقوی کرنے والا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ دور ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اگر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو دوسری طرف قوت مرحبا ماضی قوت کے بارے فرماتا ہے اَجْعَلُ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اتنا قوت حاصل کرو کہ آپ کا دشمن کیا کہ جنات بھی آپ سے ڈرنے لگ جائے، اور اس میں جو خرچ کرو گے وہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یہ خود مرحبا حاصل کرنے کے لیے تقویٰ کے لیے اپنا سلسلہ ہے. اور تیسری دلیل کو رب زدنی علما، اے رب جل جلالہ میرے علم کو زیادہ فرما. علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ میرے اس علم کو اور زیادہ فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم یعنی علم ظاہر و باطن کی ذاتی طرف کرنے کی تعلیم کی جا رہی ہے، تو دوسروں کو جو بدل یہ اللہ لازم ہوا کہ ظاہری اور باطنی وقت کے مرتبوں کو طلب کرتے رہے، اور کاملوں کی لیے قرب کے مراتب پر اعانت کرنا حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اے ایمان والو، یعنی اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یعنی قانونی ایمان پر مطمئن رہو. وعبد حتی یاتیک الیقین، آخری موت تک جو ہے اس پہ لگے رہو، اور یہ ایمان اطمینان نفس کو پہنچاؤ. اللہ کی رضا آپ کی رضا بن جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات جل شان اللہ محدود ہے، اس لیے اس کے طلب کا راستہ بھی لامحدود ہے. پس کامل شخص کو اپنے وصول اللہ کے اعتبار سے کامل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طلب کے مرتبوں کی کوئی امتحان نہیں. جتنا کوئی آگے بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس کا وسعت بڑھتی جائے گی. بزرگوں نے کہا کہ 3 چیزوں کی انتہا معلوم نہیں: حضور رسول کا مرتبہ و مقام، نفس کا مکر و فریب، اور اللہ کی معرفت. امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں مگر ابدی ہے. یہ انتقال کرتا جائے گا، جنت میں انتقال کرتا جائے گا، الی ربک منتہاہا، اور اپنے رب جل جلالہ کے پاس پہنچے گا جس کی انتہا نہیں.
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دلیل اشارت فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کرنے والی لوگوں سے پوچھ لیا کرو. اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا طریقہ حاصل کرو، اور یہ طریقہ کیسے حاصل ہوگا؟ یعنی ذکر سے. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہے کہ علم و ذکر دو بازو ہیں پرندے کے، دو بازو تو پر ہے تو پرواز کر سکے گا. یاد رکھو اگر علم و ذکر نہ ہوگا تو پھر تمہارا کام کتنا بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر خزان در خزان پنجہان سدے خزان نری بہار در ریشان. اللہ اکبر. محبت ہے مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر. اللہ غنی اللہ اکبر. جتنا کچھ کہا جائے وہ اس سلسلے میں کم ہے. بہرحال دوسرے نشست میں جن پر اور باتیں کروں گا اصحاب کہف کے بارے میں. تو اب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.